صاحب یہ کام تو طے ہو گیا۔ انہوں نے کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ لیکن آپ ہیں کون؟ میں نے ان سے پوچھا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ مسکرا دیے۔ آپ نے مجھے اس لیے نہیں پہچانا کہ ہم پہلے کبھی نہیں ملے۔ میں سفارت پاکستان کا ایک رکن ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ دراصل مجھے ایئرپورٹ پر جلد پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں شہاب صاحب کو ریسیو کرنے آیا ہوں۔ مجھے پہلے سے ہی علم تھا کہ آپ شہاب صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ سب فارمیلٹیز سر انجام دینا میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ لیکن قدرت اللہ شہاب کہاں ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا۔ دراصل ان کو آپ سے پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کا جہاز لیٹ ہو گیا ہے۔ وہ بعد دوپہر یہاں پہنچیں گے۔ آئیے اب میں آپ کو وہاں پہنچا دوں جہاں آپ کو ان کا انتظار کرنا ہے۔ ہنی مون کمرہ۔ سفارت کا وہ کارکن مجھے کوٹھی میں لے گیا جس کا وسیع و عرض بیرونی صحن خوبصورت ٹائلوں سے بنا ہوا تھا۔ کوٹھی سے باہر صحن کے ایک جانب ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ان صاحب نے اس ملحقہ کمرے میں میرا سامان رکھوا دیا، پھر کہنے لگے، آپ یہاں آرام کیجیے، میں اب ایئرپورٹ پر جاتا ہوں تاکہ شہاب صاحب کو ریسیو کر لوں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ بٹن دبا دیجیے، ملازم حاضر ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہنی مون کمرہ ہو۔ فوم ڈبل بیڈ، قد آدم آئینے، غالیچے، فوم صوفہ سیٹ اور ایک اکساتی ہوئی ایئر کنڈیشن مشین۔ کمرہ تمام ساز و سامان سے لیس تھا، صرف ایک کسر باقی تھی۔ میں محسوس کرنے لگا کہ ابھی ایک لمبے کھلے بالوں والی لڑکی اندر داخل ہو کر کہے گی، ہائے، اور پھر فوم بیڈ۔ خوف سے میرا گلا خشک ہو گیا۔ میرے لیے کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ ایسے محسوس ہونے لگا جیسے منزل میری نگاہ سے اوجھل ہو چکی ہو، جیسے میری آمد کا مقصد فوت ہو چکا ہو۔ دل میں کئی ایک سوالات ابھرے۔ آخر میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ کیوں؟ کیا اس لیے کہ اس ہنی مون کمرے میں کوئی آ کر مجھے کہے ہائے؟ میں نے ایک جست بھری اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ خالی صحن۔ برآمدے کے فرش پر بیٹھ کر میں نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ سامنے ٹائلوں سے بنا ہوا وسیع صحن تھا۔ دیر تک میں اس صحن کو دیکھتا رہا۔ ظاہر تھا کہ وہ کوٹھی سفارت پاکستان سے متعلق تھی، دفتر یا شاید گھر یا مہمان خانہ، پتہ نہیں کیا۔ لیکن وہ صحن خالی کیوں تھا؟ حج کے دنوں میں پاکستانی سفارت کا اتنا وسیع و عرض ٹائلوں سے بنا ہوا صحن خالی کیوں ہو؟ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس صحن کی ایک ایک ٹائل پاکستانی زائرین کے لیے رو رہی ہو، چلا رہی ہو، بین کر رہی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بین سسکیوں میں بدل گئے، جیسے کوئی سسکیاں لے لے کر آہوازاری کر رہا ہو۔ اے اللہ، کیا میرا وجود اتنا ہی بے مصرف ہے کہ ان متبرک دنوں میں بھی مجھ سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا؟ دفتن ایک دھماکے سے صدر دروازہ کھل گیا۔ زائرین کا ایک ریلا اندر گھس آیا، پھر ان کا تانتا بندھ گیا۔ اپنا سامان اٹھائے وہ صحن میں گھستے چلے آئے، حتیٰ کہ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ گروہوں کی صورت میں سارے صحن پر پھیل گئے۔ کچھ لوگ بستر کھولنے میں مصروف ہو گئے، کچھ چائے بنانے کے لیے چولہے جلانے لگے، کئی ایک نے مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ صحن میں عجیب سی گہما گہمی پیدا ہو گئی۔ اس گہما گہمی کو دیکھ کر پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی مرتبہ میرے دل کی گہرائیوں سے آواز اٹھی، اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اے اللہ۔ پھر ایک خوفناک کتا کوٹھی سے نکلا اور بھونکتا ہوا زائرین کی طرف لپکا۔ اس خوفناک کتے کو دیکھ کر زائرین خوف سے اٹھ کر صدر دروازے کی طرف بھاگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صحن زائرین سے خالی ہو گیا۔ دیر تک کتا صدر دروازے میں کھڑا ہو کر بھاگتے ہوئے زائرین پر بھونکتا رہا۔ پھر وہ مڑا، میری طرف دیکھا، رک گیا، پھر مجھے بھونکنے لگا، لیکن یہ بھونک اور رنگ کی تھی اور اس میں دھمکی نہ تھی، تمسخر تھا، جیسے تانے دے رہا ہو۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیرا یہاں کیا کام؟ چلا جا۔ میں نے لپک کر اپنا تھیلا اٹھایا اور بھاگ کر صدر دروازے سے باہر نکل گیا۔ گلی میں کچھ دور تک بھاگتا رہا،
پھر چلنے لگا۔ کتے کے بھونکنے کی آواز دور تک سنائی دیتی رہی، حتیٰ کہ موڑ موڑ کر میں بازار میں داخل ہو گیا۔ بازار میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ راہگیر اپنی اپنی دھن میں چلے جا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر مصروفیت کی مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ انداز میں خشک کاروباری چستی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوابوں کے دیے روشن نہ تھے، بلکہ ان پر حقائق پسندی کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ انداز سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں خبر ہی نہ ہو کہ ان کی سرزمین پر ایک عظیم واقعہ ہونے والا ہے، ایسا عظیم واقعہ جس کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جدہ کے بازاروں میں زائرین احرام باندھے ہوئے گھوم پھر رہے تھے، لیکن دکانداروں کے سوا کسی کو ان کی موجودگی کا احساس نہ تھا۔ وہاں کوئی زائر نہیں تھا، صرف خریدار، گاہک۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ شاید میں غلطی سے کسی اور جگہ آ گیا ہوں۔ نہیں، یہ وہ سرزمین نہیں ہے۔ PIA والے غلطی سے مجھے یہاں لے آئے ہیں۔ یہ مکہ شریف کی دہلیز نہیں، بلکہ کوئی اور شہر ہے، ورنہ انہیں خبر ہوتی، احساس ہوتا۔ لوگوں سے مایوس ہو کر میری نظر سڑک کے دو رویہ کھڑی عمارتوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ کتنی عالیشان عمارتیں ہیں۔ جب میں ان خوبصورت عالیشان عمارتوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے کوہنی ماری اور زیر لب کہا، یہ وہ جگہ نہیں۔ پھر مجھے راولپنڈی کے کوئلہ سینٹر والے بابے کا کمرہ یاد آ گیا۔ کوئلہ سینٹر والا بابا۔ 1952 کی شام کو راولپنڈی صدر میں گھومتے ہوئے میرا ایک بہت پرانا دوست مل گیا۔ دیر تک ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بازار میں کھڑے باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، چلو کہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ہوٹل میں چلتے ہیں۔ ہوٹل کیوں؟ وہ بولا، بابا کی کوٹھڑی جو ہے، وہاں چائے بھی ملے گی، عمدہ چائے، اور پھر مفت۔ تم کوئلہ سینٹر کے بابا کو نہیں جانتے؟ حیرت ہے۔ چند ایک قدم چلنے کے بعد ہم بابا کی کوٹھڑی میں جا داخل ہوئے۔ وہ ایک اندھیر کوٹھڑی تھی۔ چند ساتھ کے لیے تو نگاہ دھندلائی رہی، پھر شکلیں ابھریں۔ سامنے کھدر کا جبہ پہنے بابا براجمان تھے۔ ان کے روبرو پتھر کے طباق میں مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ دیے کی دھندلی روشنی میں دیواروں کے ساتھ ساتھ دو رویہ بیٹھے ہوئے لوگ نیم دروں نیم بروں یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے ہستی اور نستی کے درمیان جھول رہے ہوں۔ ہم دونوں ایک طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اس دھندلی روشنی نے منظر کو ایک بے نام تاثر سے بھگو دیا۔ ہم پر ایک عجب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ کچی دیواریں، کھدر میں ملبوس بابا، چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ عجز کی اس بے نام کیفیت سے سرشار تھے جو طاری ہو جائے تو ساری کائنات سربسجود ہو جاتی ہے۔ کئی ایک مہینوں کے بعد ہمیں پھر اسی بازار سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، چلو یار کچھ دیر کے لیے بابا کی کوٹھڑی میں جا کر بیٹھیں۔ بابا کے کمرے میں داخل ہو کر میں بھون چکا رہ گیا۔ نہیں، یہ وہ کمرہ نہیں، ہم غلطی سے کسی اور جگہ آ گئے ہیں۔ وہاں تو سما ہی اور تھا، کچی کوٹھڑی کی جگہ چمکتی ہوئی ٹائلوں کا بنا ہوا کمرہ جو دودیا ٹیبوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ سامنے تخت پر بابا سب چوگا پہنے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مغلیہ شہنشاہ اپنے نورتنوں کے ساتھ محفل سجائے بیٹھا ہو۔ میرے دوست نے مجھے کوہنی ماری، زیر لب کہا، چلو چلیں، اب یہاں وہ بات نہیں رہی۔ جدہ کی عالیشان عمارتوں، کارپیٹ سڑکوں اور کاروباری بے اتنائی کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا جیسے میں بابا کے منور کمرے میں آ گیا ہوں۔ پھر مجھے کسی نے کوہنی ماری۔ زیر لب آواز آئی، چلو یار چلیں، یہاں وہ بات نہیں۔ سچ جانیے میں ایک خاصا لکھا پڑھا فرد ہوں اور آج کی دنیا کے متعلق خاصی بنیادی معلومات رکھتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ جب سے سرزمین حجاز پر تیل نے دھاوا بولا ہے، تاریخ کے سوا وہاں سب کچھ بدل گیا ہے۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کس اصول کے تحت میں سمجھتا تھا کہ جب میں سرزمین جدہ پر قدم رکھوں گا تو ٹائم مشین پیچھے گھوم جائے گی۔ جدہ وہی پرانا جدہ ہوگا جس کا نقشہ برطن صاحب اور کین صاحب نے کھینچا ہے۔ عرب وہی عرب ہوں گے، شہر وہی شہر ہوں گے، سڑکوں پر اونٹوں کے قافلے چل رہے ہوں گے اور شہر سے بہر چاروں طرف تحت نظر ریت ہی ریت، ریت ہی ریت۔
یہ سفر نامہ جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔